الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2 جمعے
ہم نے رمضان ہی کو عنوان بنا کر اس کے فضائل و مناقب پہ گفتگو کی، اور گزشتہ جمعے ہم نے ایک حدیث کو عنوان بنا کر، جس میں 3 باتوں کا تذکرہ تھا، اس پر گفتگو کی، اور اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آن کر یہ کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو رمضان ایسا مہینہ ہے، ہر آدمی کو اپنی مغفرت کا سامان، اپنی نجات کا سامان کرنا چاہیے، اور کچھ عجب نہیں کہ آئندہ ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا ہوتی ہے یا نہیں، خوب اس کا خیال رکھے اور اس کا رمضان اپنی تمام توجہ عبادت اور ریاضت میں لگانی چاہیے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے عنوان کو زیر بحث لائیں۔ رمضان میں 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، فضائل رمضان، شب قدر وغیرہ کے علاوہ، وہ یہ کہ رمضان کی 17 تاریخ کو اس دنیا میں حق اور باطل کا ایک معرکہ ہوا، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، جو نہایت ہی نامتعارف حالات میں یہ جنگ اور یہ لڑائی ہوئی، باوجود اس کے کہ کفار مشرکین بہت مضبوط ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے، لیکن بہت ہی ذلت آمیز شکست ان کو اٹھانی پڑی، جیسا کہ آپ سنیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد ایک غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد کی اطلاع حضور علیہ السلام جب فرماتے تو گلی گلی صحابہ کرام اعلان کیا کرتے تھے کہ چلو تیار ہو جاؤ، نبی کریم علیہ السلام نے تمہیں بلایا اور اس وقت جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جب حضور کا حکم آ جائے تو کوئی آدمی کتنا ہی اہم کام کرتا، سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہے گا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ قرآن میں نص ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے ساری چیزوں کو چھوڑ کر فوراً حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ بلکہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور اس کو امام بخاری نے نقل کیا، اور 2 حدیثیں صحیح ستہ میں ایسی موجود ہیں عزیزان گرامی کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے، دوران نماز حضور علیہ السلام نے کسی کا بلا لا ان کو۔ جب آدمی وہاں گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں انہیں کہہ دیا ہوگا کہ تمہیں حضور نے یاد کیا، اسلام تو بتدریج آیا، وہ ابھی ان آداب سے کہ جس سے حضور نے آگاہ کیا واقف نہیں ہوں گے، کوئی عجیب بات نہیں۔ انہوں نے اپنی عقل سے سوچا کہ پہلے تو نماز پڑھی جائے، یہ تو اللہ کا فرض ہے، اور اس کے بعد میں رسول علیہ السلام کے دربار میں جا۔ انہوں نے پوری نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ نے بلایا تھا، فرما کہاں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جب انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت قرآن میں نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ جب میں تمہیں طلب کروں، اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز کو چھوڑ کر پہلے میرا کہا مانو، پہلے میری بات مانو۔ یہ مکمل عنوان زندگی نے وفا کی تو کم ان سے زیر بحث لائیں گے۔ یہ بات تھی کہ جب اللہ کے رسول بلائیں فوراً آ جاؤ۔ اس وقت ہمارا عنوان ہے جہاد اور دین پر، اسلام پر جان نثاری۔ آئیے اگر آپ اس پورے واقعے کو دیکھیے، اس کے اتنے حصے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں سے بیان کروں، لیکن سب کا نچوڑ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ کی غرض سے نہیں گئے، سامان حرب ان کے پاس نہیں تھا، جنگ تو مسلط ہو گئی اچانک،
مگر یہ جنگ کی غرض سے تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے، لیکن جنگ ہو گئی اور ہوتا رہا۔ 900 ایک روایت میں 950 ایک روایت میں 1000 اتنے کفار مشرکین ساز و سامان کے ساتھ، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 313، صرف 313 مسلمانوں کی تعداد، اور وہ 900 950 یا 1000۔ یہ بات جو تخمینہ ہے، بعض مورخین نے محدثین نے اس سے اندازہ لگایا وہ کتنے تھے۔ مسلمان کیا کرتے، جاسوسی کرنے لگے کہ کفار کیا کر رہے ہیں، تو ان کے 2 جاسوسوں کو پکڑ لائے۔ پکڑنے کے بعد ان سے پوچھا کہ کہو کتنی تعداد، تو جاسوس عموماً صحیح بات نہیں بتاتے، تو صحابہ نے بڑی ترکیب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کھاتے کیا؟ کہنے لگے ہم ایک وقت میں 1 اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیا کہ یہ اتنے آدمی ہوں گے۔ چلیے کہ صاحب یہ ان کا تخمینہ یہ ہے، غرض یہ کہ گویا وہ 1000 کی تعداد، مسلمان 313، اور ایسی حالت میں مسلمانوں پہ جنگ جب مسلط ہوئی، عزیزان گرامی اس کے چند نکات یہ ہیں کہ اگر آپ سنیں تو آن ان کی روم پہ کھڑے ہو جائیں۔ رات بھر صحابہ کرام علیہم رضوان جاگ رہے ہیں۔ صرف ایک تو پہلو اس کا یہ بھی کہ شاید جنگ کی تیاری میں جاگ رہے ہیں کہ کہیں دشمن نقب لگا کر دھوکے سے حملہ نہ کر دے، بلکہ یہ بات بھی پائے ثبوت کو پہنچی حدیث کی کتابوں میں کہ مسلمان رات بھر شوق شہادت میں جاگتے رہے کہ کب اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہادت عطا فرمائے۔ شوق شہادت میں عزیزان گرامی جاگتے رہے، اور جب جنگ مسلط ہونے والی تھی ساری رات حضور علیہ السلام نے احو زاری میں گزاری۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں، اور اتنا سجدہ طویل فرمایا کہ دوش اقدس کی چادر جو ہے وہ زمین پر گر گئی۔ پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو، آپ کی گریا و زاری کو دیکھ کر اپنے محبوب کو یہ صدیق اکبر کے دل اور جگر نے برداشت نہ کیا۔ یہ بار بار کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ پورا فرمائے۔ اور حضور سجدے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ایک عجیب و غریب بات کہہ رہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اگر مولا اس سے شکست ہو گئی، اگر یہ کہیں جنگ ہار گئے تو پھر دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ اسلام مٹ جائے، تیرے ماننے والے لوگ ختم ہو جائیں۔ اور ابو بکر صدیق نے حضور اپنے چہرے کو اٹھائیے، وہ زاری کے ساتھ حضور علیہ السلام اٹھے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یا ایک بحث یہ چلی، کیا حضور علیہ السلام سے زیادہ تمانیت حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں تھی کہ حضور علیہ السلام کو تلقین فرما رہے؟ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام محو دعا، پوری توجہ حضور کی اس طرف تھی، اور صدیق اکبر کی توجہ دوسری طرف، اور حضور علیہ السلام کے حب و زاری کی طرف۔ اس سے جو اہل علم حضرات، اس سے جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سب کے ایک ایک نمبر سے جوابات شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج نبوت ملاحظہ فرمائے کہ جتنے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں سب کے جوابات شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلوی نے وہ بڑے مدلل طریقے سے عنایت فرمائے۔ علماء اور موقفین وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور اس کے بعد جنگ کا میدان گرم۔ اس وقت یہ طے ہوا کہ حضور علیہ السلام کو ایک سائبان میں بٹھا دیا جائے، جس کو بخاری اور دیگر کتابوں میں کہا گیا عریش، ایک جھوپڑی نما بیٹھک، کہ حضور علیہ السلام اس میں بیٹھے، دو بدو حضور علیہ السلام جنگ نہیں فرماتے، کمان کرتے، وہاں حضور علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ سب تو جنگ میں ہوں گے، حضور کا محافظ کون ہوگا، حضور کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت علی کا قول سنی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور کو سائبان میں بٹھایا گیا اور ایک اعلان ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اس وقت نگہبانی کون کرے گا، یہ احساس ذمہ داری تھا کہ صحابہ کرام میں ایک سکتے کی کیفیت آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ کیا ڈر رہے تھے؟ ڈرتے تو یہاں تک کیوں آتے؟ کیا موت سے گھبرا رہے؟ اگر موت سے گھبراتے تو یہاں تک کائے کے لیے آتے؟ احساس ذمہ داری تھا کہ ہماری موجودگی میں اگر کہیں ہمارے مصطفیٰ کو کوئی صدمہ پہنچا، قیامت تک لوگ ہمیں بہت ہی لام تام کریں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے حضور کو یہ صدمہ پہنچا۔
لوگ ہمت نہیں کر رہے تھے کہ کام کرے کون. حضرت علی کہتے ہیں جب اعلان ہوا قسم خدا کی صف میں سے ایک آدمی جو لپک کر آیا کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہی وجہ کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ پوری جماعت میں، خود حضرت علی سے پوچھا کہ پوری جماعت میں سب سے دلیر آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق. انہوں نے کہا لو ہم تو آپ کو سمجھتے تھے کہ سب سے بڑے دلیر آدمی ہیں، جیوٹ ہیں، اور جناب تو ہم تو آپ کو آپ صدیق اکبر کا نام لے لیں. فرما تم ٹھیک کہتے ہو کہ جس سے بھی میرا معاملہ ہوا اللہ نے مجھے فتح و نصرت عطا، لیکن میں کہتا ہوں پوری جماعت میں سب میں دلیر، سب میں جیوٹ جان با ابو بکر صدیق. میں کہا کوئی وجہ تو بتائیے. میں فرما سنو، جنگ بدر، غزوہ بدر میں جب یہ اعلان ہوا کہ اس میں حضور کو صاحبان میں بٹھایا جائے گا، کون محافظ ہوگا؟ تو کہا قسم خدا کی جماعت پر ایک سکتہ آ گیا. اور اس کے بعد میں نے دیکھا جو شخص صفوں میں سے لپک کر نکلا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے اس کا پورا حق ادا کیا کہ کوئی شخص دور سے بھی حضور کی طرف نظر ڈالتا تو تلوار لے کر اس پر ایسے لپکتے کہ اس کو بھاگے بنتی. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے پورا حق ادا کیا. غرض یہ کہ جب جنگ کا میدان گرم ہوا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو جان کی بازی اس جنگ میں لگائی، عزیزان گرامی بس میں کیا بتاؤں آپ کو، شاید ایسا نقشہ پوری دنیا میں، میں کہتا ہوں رہتی دنیا سے اب تک نہیں ہوگا. ایک مٹھی بھر جماعت، اور اس نے اتنی بڑی جماعت کو شکست دی ہے کہ قیامت تک کفار مشرکین جو ہیں اس کا واقعے کو سن کر کے حزن و ملال میں مبتلا لگے رہیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ تک نہیں دیکھا کہ گویا اس میں کتنی تاخیر ہوگی اور کیسے لڑیں گے، کھانے پینے کا کیا ہوگا وغیرہ، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جنت تمہاری منتظر ہے. کہا حضور کیا اس مارکے میں سیدھے جنت میں جائیں؟ کہاں سیدھے جنت میں جائیں؟ وہ کھجور کھا رہے تھے تو کھجوروں کو پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد جہاد میں کود گئے اور شہید ہو گئے. غرض یہ کہ یہ جنگ ایسی ہوئی کہ جس میں کفار مشرکین جن کے پاس بہت بڑا ساز و سامان تھا 70 مار دیے گئے. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ مسلمان اگرچہ بہت کم 14 مسلمان شہید ہوئے، سامان حرب نہیں مگر کفار مشرکین نے ہتھیار ڈال دیے. جن سے بھاگتا بن پڑا وہ مکہ کے راستے بھاگ گئے، اور جب ہتھیار ڈالے اور صحابہ کرام جب ان کو گرفتار کرنا شروع کیا 70 تو مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. گرفتار ہونے کے بعد حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے، یہ تو ہم سے لڑنے آئے. حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا. سبحان اللہ، انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ ہمیں مارنے کے لیے ہمارے مد مقابل، اس لیے میری رائے تو یہ کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. اور کیسے قتل کیا جائے وہ بھی سنیے. قتل کرنے کا معاملہ کہاں، اس میں جو ہماری مسلمان جماعت، اس میں بھانجا ہے تو اس میں ماموں ہے، اس میں چچا ہے تو اس میں بھتیجا ہے، اس میں بھتیجا ہے تو اس میں چچا. کہا سارے جو اعزا ہیں اپنے اپنے اعزا کے حوالے کرو تاکہ امتحان ہو کہ اسلام میں کتنے مضبوط ہیں، اور لاؤ میرے جتنے اقربا میرے حوالے کرو تاکہ میں ان کی گردن اتاروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صدیق اکبر سے مشورہ کیا، یا ابا بکر اب بتاؤ تمہارا مشورہ کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے اپنے مزاج کا مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک فدیے کی رقم لے لی جائے، اور رقم لینے کے بعد میں ان کو رہا کر دیا جائے. ایک تو یہ کہ جتنے سپاہی آئیں ان سے غربت کا خاتمہ بھی ہو. اور صدیق اکبر کا غالباً ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ شاید ان میں کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرما دے. ان میں کتنے اہم آدمی تھے جنگ میں، آپ تعجب کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب حضور کی صاحبزادی، ان کے شوہر ابو العاص وہ بھی اس میں موجود. حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس وہ بھی ان میں موجود ہیں. جب سب سے جرمانہ دیا گیا سبوں نے کہا ہم فلاں جگہ یہ ہے وہ ہے یہ منگا کے دیں گے، اتنا منگا کر جو جرمانہ ہوگا آپ کو ہم عطا کر دیں گے. حضور اپنے سگے چچا کے پاس آئے، چچا یہ طے ہوا ہے کہ اتنا فدیہ دے کر اور اس کے بعد اپنی گردن چھڑاؤ. تو حضرت عباس کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تو میں کیسے پیسے دے کر کے جان چھڑاؤں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا
وہ جو تم جنگ کے بس میں چلے تھے تو اپنے بیوی کے پاس جو اتنے دینار رکھوائے تھے کہ میں اگر مارا گیا تو میری اولاد میں اتنے اتنے تقسیم کرنا، وہ دینار کا کیا ہوا؟ حضرت عباس کہنے لگے اللہ اکبر، قسم ہے مجھے اس رب کی کہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس راز کو تو سوائے میرے اور میری بیوی کے کوئی نہیں جانتا۔ میں سمجھ گیا کہ اب اللہ کے رسول، دیکھیے یہ بات تو آپ کو اللہ نے بتائی ہے تو آپ اللہ کے رسول نے وہ ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کو دو دو تین تین مسلمانوں پر تقسیم کیے گئے کفار، تم ان کی پرورش کرو جب تک کہ یہ فدیہ نہ لے آئیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں نے حالانکہ حالت جنگ میں یہ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے، مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ ساری کتابیں پڑھ کے دیکھیے آپ۔ مسلمانوں کا سلوک یہ ہے کہ اس زمانے میں گوشت اور روٹی اور سالن نایاب تھا، غریب لوگ کھجور کھا کر پانی پی کے گزارا کرتے۔ صحابہ کرام نے ان کفار قیدیوں کو روٹی سالن کھلایا اور اپنے آپ کھجور کھا کر کے پانی پی لیا کرتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اتنے با اخلاق ہیں، کئی لوگوں نے تو اس روش کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، کہ حالانکہ ہم تو انہیں مارنے آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کی۔ بعض لوگوں سے آپ کے پاس کیا معاملہ؟ کہا جی ہم تو بالکل غریب۔ کہا تم کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ کہا جی ہم لکھنا پڑھنا جانتے۔ تو فرمایا چند انصار لڑکوں کو تم لکھنا سکھا دو، لکھنا وغیرہ سکھا دو، اتنے بچوں کو، یہی تمہارا فدیہ ہوگا۔ اس طریقے سے سارا اس جنگ پر قابو کرنے کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ منورہ لوٹے، ایک والہانہ استقبال ہوا۔ اب آئی یہ خبر جب مکہ پہنچی، اب دیکھیے کافر اور مشرکین کتنے اس معاملے میں ذلیل ہوئے کہ جب یہ رونے لگے، ابو سفیان نے کہا خبردار، رونے پر پابندی ہے۔ قریش کے سرداروں نے کہا کفار رونے پر پابندی، اگر تم رو گے تو مسلمان ہنسیں گے کہ بہت پٹائی ہوئی تمہاری کہ رو رہے۔ سب کے رونے پہ پابندی لگ گئی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جناب رونے پہ پابندی لگ گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب رونے کی اجازت نہیں، پریشان سب ہیں۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، غور کیجیے آپ، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی تو جتنے رونے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں پر انہوں نے قاصد بھیجا، کہنے کے جا کر کے معلوم کرو کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے تاکہ ہم بھی اپنے عزیزوں کو روئیں۔ وہ قاصد جب گیا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ ارے کہنے ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا اونٹ مر گیا، ہم تو اونٹ کے مرنے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ وہ جا کر اس نے بتایا کہ بھائی وہ رونے کا آرڈر ابھی تک نہیں ہوا، وہ تو ان کا ایک اونٹ مر گیا، تو اونٹ کے مرنے پر وہ رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب بیٹھ گئے، رونے کے منتظر ہیں کس قدر ذلت کفار اور مشرکین کو ہوئی ہے عزیزان گرامی۔ تو وہی بتائیں، اور قیامت تک یہ سارا معاملہ عزیزان گرامی تازہ رہے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا جذبہ جہاد دنیا کی کوئی قوت مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتی، اور مسلمان جب جنگ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ایسے شامل حال ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان جس وقت جناب یہود اور نصارہ کو فتح کرتے ہوئے اور بیت المقدس اور بغداد یہ ساری زمینیں رونتے ہوئے جا رہے، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں جائیں ان کی کیسے مدد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سعد ابن ابی وقاص فوج کی کمان کر رہے ہیں، فوج کی کمان کر رہے ہیں اور یہودی بھاگ گئے۔ بھاگنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دریائے دجلہ میں پہلے سے بھاگنے کا سامان تیار رکھا، اور بھاگنے کے بعد مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، وہ کشتیوں میں بیٹھ کر کے اور بھاگ گئے، خوب خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں سے بچ گئے۔ اب جب مسلمان پہنچے دریا کے کنارے، سعد ابن ابی وقاص نے کہا نوجوانوں کیا دریا سے ڈر گئے؟ کیا اس کی موجوں سے ڈر گئے؟ انہوں نے کہا حضور ڈرتے ہوتے تو تلوار لے کر اپنی جان دینے میدان میں کیوں آتے؟ فرمایا کیا دیکھ رہے ہو، ڈال دو اپنے گھوڑوں کو پانی میں۔ لیکن کہا سنو ابھی نہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ سعد نے ہمیں مروا دیا، سب پیچھے ہو جاؤ، قسم خدا کی سعد کا گھوڑا پہلے جائے، سعد کا گھوڑا پہلے جائے۔ یہ سارے پیچھے ہو گئے اور حضرت سعد نے اپنا گھوڑا آگے کیا اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہہ کے جب اپنے گھوڑے کو ڈالا، ساری فوج جناب کود گئی دریا میں اور ایسے بھاگ رہی تھی جیسے زمین پر بھاگ رہی۔ اللہ کی مدد، اللہ کے راستے ہم نکلے، اللہ کی حکومت، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ سارا دریا عبور کر دیا، اور جس کا مطالعہ بہت وسیع ہو اس نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب یہ مسلمان دریا پر دوڑ رہے تھے تو ان کے ٹاپوں سے پانی نہیں، مٹی کی گرد دوڑ رہی،
پانی نہیں مٹی کی گھڑ اڑ رہی. دریا عبور کرنے کے بعد حضرت صاحب نے کہا سب جمع ہو جاؤ. جمع ہونے کے بعد سب اپنے اپنے سامان کی تلاشی لو. کچھ رہ تو نہیں گیا؟ سب نے سامان کی تلاشی لی, ہتھیار وغیرہ سب صحیح ہیں. ایک غریب سپاہی تھا, کہنے لگے سالار میرا ایک کٹورا تھا لکڑی کا جس سے میں پانی پیتا تو وہ دریا میں گر گیا. اور میں کہا اچھا. دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ساتھ ابن وفا مانا او دریا ہمارا ایک ساتھی ہے تو اس کا کٹورا تجھ میں گر گیا, میں تجھ کو آرڈر کرتا ہوں کہ کٹورا واپس کر. ارے ایک ببولا سمندر میں پیدا ہوا ایسے گھومتے گھومتے, اور ایک جناب چھڑکاو جب اوپر آیا پتا چلا کہ پانی کا کٹورا اوپر نکل آیا. فرما سنبھالو اپنا پانی کا کٹورا, اور کسی کا کوئی سامان رہ تو نہیں گیا. اس شان کے ساتھ مسلمان آگے بڑھے. بتاؤ مسلمان اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کر کے جب میدان جنگ میں آ جائے, ارے وہ ناقابل تسخیر ہوتا, اس کو مسخر نہیں کیا جاتا. علماء نے مسخر نہیں ہوتے, مگر شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ہو, اللہ اس کے اطاعت کی. گویا یہ اگر بات دل میں اجاگر کر لی جائے تو یہ ہوگا. جب ہم کہیں یہ تو ہمارے قصے ہیں, اقبال بھی شکوا کرتا دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, مگر پھر کہتا تھے تو یہ آباد تمہارے ہی. ارے پر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہ تو تمہارے ہی باپ دادا تھے جن کے قصے ہم بیان کر رہے ہیں, مگر اب بتاؤ تم کیا ہو. کبھی ہم امریکہ کی طرف ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, کبھی برطانیہ کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں. ارے ایک مصطفیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ, اپنی لو گنبد خضرا سے لگاؤ اور دیکھو کہ مسلمان ناقابل تفسیر آج بھی مسلمانوں کا اور عزیزان کرام عزت و آبرو اجاگر ہو سکتی بشرط یہ کہ تم مسلمان. اور قرآن نے وعدہ کیا کہ تم اگر مومن ہو مسلمان ہو تو رب کا تم سے وعدہ ہے کہ جیتو گے تم ہی. رب کا وعدہ ہے کہ جیتو گے تم ہی. 10 پر 1 بھاری, اور 10 اگر ایک سپاہی ہو تو 10 پہ بھاری, 10 اگر ہو تو 100 پر بھاری. اور اس کا نقشہ جنگ بدر میں آپ نے دیکھ لیا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی جذب جہاد مسلمانوں میں اسی طریقے زندہ رکھے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور جرأت کی بھیک اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.